نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمین یا رب العالمین۔ انا آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس آیت کے اندر منادی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور لفظ منادی کا استعمال اس بات پر دلیل ہے، یعنی دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر اسلام کی دعوت پورے تندہی اور جان نشینی کے ساتھ لوگوں کو دی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دعا میں مومن کے مزاج کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ مومن کے مزاج کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے اس دعا سے؟ قلب مومن کا جھکاؤ ہے، پتہ چلتا ہے کہ حق کو سنتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن کون؟ جو مومن ہے ان کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ حق کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سننا چاہتے ہیں۔ یہاں ان کی دعا بھی تو یہ نا، ہم نے سنا جو پکار رہا تھا۔ تو جس وقت انسان حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے، تو وہ سننا چاہتا ہے حق کو، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کا جب خیال آتا ہے تو اپنے رب سے پھر اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں اور گناہوں کی پھر وہ معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قبولیت دکھا رہے ہیں، مومن کی دعا کی انتہائی رغبت کا اظہار ہے۔ ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں وہ؟ ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ٹھیک ہے؟ کیا کر اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے ہماری برائیوں کو۔ اب صرف ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ بخش دے، نہیں، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہماری برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے۔ تو اس آیت میں ان پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، جو نعمت ہے، اس کا اظہار فخر ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری برائیوں کو مٹا دے۔ برائیوں کو مٹانے کے لیے وسیلہ بنانے کی اللہ تعالیٰ یہاں خبر کیا دے رہے ہیں؟ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہ ہستی جس نے ایمان سے نوازا ہے، وہی انہیں کامل ایمان دے سکتی ہے اور انہیں کامل ذنوب کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ کبیرہ۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دعا ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کرواتی ہے، ٹھیک ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یہ انسان کے کبائر گناہ جس میں وہ پھنسا ہوا ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ سیئاتنا، سیئاتی کیا ہوتی ہے؟ صغیرہ گناہ مراد ہے اس سے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں فوت کن کے ساتھ کر اللہ تعالیٰ؟ ابرار کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، یعنی سچے ایمان کے نتیجے میں عذاب نار سے بچنے کے لیے اہل ایمان کس چیز کی یہاں دعا کر رہے ہیں؟ گناہوں کی معافی کی، اور برائیوں سے دور کر دے، ہمیں نیکوکار کے ساتھ موت دے، قیامت کے دن رسوائی سے بچا۔ تو یہ کامل دعا ہمارے سامنے موجود ہے، بجائے کہ ہم اس کو الگ الگ دعا کریں اور سوچیں وہ ہم کیا دعا کریں گے۔ تو ہم کیا دعا کریں گے؟ کفر انی مع الابرار، یہ مکمل دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم مکمل بار بار پڑھیں۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کون سی چیزیں یہاں مانگی جا رہی ہے، ہم ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اس کو، گناہوں سے معافی ہے، برائیوں سے دور کر دے، نیکوں کے ساتھ موت دے، قیامت کی رسوائی سے بچا۔ تو وہ ہمارے پاس انہی الفاظ میں آ گئی خوبصورت، جو اللہ کی قرآن کے الفاظ ہے۔ ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں بھی ملیں گی، اور قرآنی دعا ہے، اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ جامعہ دعا ہے، خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے؟ صبح شام اس کو پڑھیں اور اس کو بھی یاد کریں اپنی دعاؤں کے لیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، بڑے کبائر اللہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، کبائر گناہوں کے ساتھ میرے جو صغیرہ بھی چپکے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سب کو بھی معاف فرما دے۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جو تو نے وعدہ کر رکھا ہے وہ کیا ہے وعدہ؟ کہ ہمیں قیامت کے دن تو نے رسوا نہیں کرنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اس دعا سے مومن کی یقین کا پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ذہن اور دل میں یہ امید رچ بس گئی ہے کہ میرا رب کیا کرے گا؟ قیامت کے دن مجھے رسوائی سے بچائے گا، کیونکہ بچا ہی وہ سکتا ہے، اس دن صرف وہی بچا سکتا ہے۔ تو یہاں معلوم کیا ہوا؟ ہمیں کثرت سے اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ہمیں شرمندگی سے کون بچا سکتا ہے دنیا اور آخرت میں؟ اللہ۔ تو پھر اللہ ہی سے کہا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا سے مومن کے دل کی صفائی اور نرمی کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ پھر اس دعا سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مومن دل کے اندر اللہ کا خوف کس حد تک رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس حد تک اس کا خوف بڑھ جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ کی نافرمانی سے حیا آنے لگتی ہے کہ کہیں میں رسوا ہی نہ ہو جاؤں۔ اور جو اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے رسولوں کی زبانی ہم تک پہنچایا، ایمان والے اللہ کے وعدوں کا یقین اللہ کی کتاب کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔
ہمیں آج جو بھی یقین ہوگا یا ہمیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں جو آپ یقین رکھیں گے وہ کیا رکھیں گے کہ ہم نے یہ یقین اللہ کی کتاب سے لیا، اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ وہی کرے گا، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہے اس دعا کے اندر اپنے لیے کیا لے کر آنے کی، عاجزی لانے کی، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت کا اظہار کرنے کی۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، بے شک تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ اب کیا ہے کہ ام سلمہ نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عورت کی ہجرت کا قرآن میں تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے بھی نکالے گئے، تکلیف بھی دیے گئے، تو انہوں نے جنگ کی اور قتل بھی کر دیے گئے، یقیناً ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دی جائیں گی۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، عورت کا تو قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے ہجرت کا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ عورت کا ہجرت کا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم یہی سوچیں گے نا، کہتے تھے بڑے اجر ہیں لیکن اس کو کوئی ذکر نہیں اس طرح سے آ رہا، لیکن اس پر آیت کا نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرد اور عورت کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں دنیاوی اعتبار سے چونکہ مرد کو کیا کی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے، نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ برابر ہے، نیکی کے کاموں میں یہ دونوں ہی برابر ہیں۔ ایک مرد ہے وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجاہد ہے، وہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکل گیا کلمے کی بلندی کے لیے، اب پیچھے سے اس کی خاتون خانہ جو اس کے بچوں کو سنبھالے گی، ٹھیک ہے، اس کے گھر کو دیکھے گی، اس کے غازی ہونے تک کہ اس نے جو کام سر انجام دینے ہیں، جو جو اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، یا جو جاتے ہوئے اس نے اس کو مہیا کیا ہے، تو کیا اس کا اجر نہیں ہے اس کے برابر؟ حدیث کہتی ہیں اسی کے برابر۔ آج مجاہدین لڑتے ہیں، وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، وہ کیسی کیسی تکلیف سے نکالے گئے ہیں، لیکن ہماری دعا کیا کرتی ہے، ہمیں ان کے برابر کر دیتی ہے، ہمارا ان کے اوپر مار خرچ کیا ہوا ہمیں ان کے برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پہ کہا تھا مدینے کی، ابھی مدینے میں انٹر نہیں ہوئے، صرف پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کیا کہا تھا، لوگوں یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو تمہارے برابر تھے، تو صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے کتنی تکلیفیں سہی، گھاٹیاں پار کی، گھاٹیاں اترے، تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اس میں کا بالکل وہ اپنی نیت اور تمہارے حق میں دعائیں کرنے سے تمہارے برابر ہیں۔ اس قدر آسانی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اب ہمارے لیے آسانی ہوگی نا عمل کرنے میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں عمل سب کی جانب سے قبول کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ مرد اور عورت کے اجر کی وضاحت اس لیے کی گئی کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ معاملات فطری خصوصیات پہ فرق پہ رکھے ہوئے ہیں، فطری خصوصیات ہے جس کی وجہ سے فرق ہے، تو یہاں واضح کر دیا گیا، یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال میں بس مرد ہی لے گئے سب کچھ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان میں کچھ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں انسان عمل پر کیسے آمادہ ہو، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اجر میں ان دونوں کا عمل ضائع نہیں ہوگا، برابر ہے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم کیسے آمادہ ہو سکتے ہیں، انسان عمل پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ عمل پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ لائٹس آن کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، مدد مانگ کے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنے عمل کو بڑھا سکتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے، یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا اور ستایا گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا بھی گیا ہوں، ستایا گیا ہوں، میری طرح نہ کسی کو ڈرایا گیا ہے نہ ستایا گیا ہے۔ مجھ پر مسلسل 3 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ اس عرصے میں میرے اور بلال کے لیے ایسی خوراک نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا کے زندہ رہ سکے، سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو بلال نے اپنے بغل میں چھپا رکھی تھی۔ وہی کیا، وہ 2-3 سوکھی کھجوریں 2 چھپائی ہوئی تھی اور کچھ نہیں۔ تو اسی طرح خباب بن ارت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا خباب میرے قریب بیٹھو۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں خباب رضی اللہ کو، میرے قریب بیٹھو۔ 195 آیت ہے اس وقت جو میں پڑھ رہی ہوں، سوری 195 ہی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں خباب میرے قریب آ کے بیٹھو، اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے تم سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں خباب رضی اللہ کو، جب یہ امیر المومنین تھے، جب یہ خلیفہ تھے، میرے قریب ہو کر بیٹھو، کیوں؟ اس جگہ پر آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے بیٹھنے کا سوائے عمار بن یاسر کے، آپ ہیں یا پھر عمار بن یاسر۔ سیدنا خباب بن ارت نے اپنی پیٹھ کے وہ نشان دکھائے جو مشرکین مکہ کے تشدد اور تکالیف کے نتیجے میں ان کی پیٹھ پر تھے، خباب رضی اللہ نے وہ دکھائے، اور انہوں نے کیا کہا تھا تمہارے سوا اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے میرے اتنے قریب تو کون تھے؟ عمار۔ تو کیا ان کی تکلیفیں کم تھی؟ تکلیفوں کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر قریب آؤ اور دیکھو۔
ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی خون آلود ہو گئی، تو آپ نے فرمایا تو کیا ہے، صرف انگلی ہی تو ہے کیا جو خون آلود ہو گئی ہے، اور یہ زخم تجھے اللہ کی راہ میں ہی تو ہوا ہے نا۔ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آتے جاتے اللہ کی راہ میں، سیکھتے سکھاتے، کسی مسجد میں جاتے ہوئے، کسی نیکی کے کام کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی چوٹ لگ جائے، راستے میں پاؤں ٹیڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، چلتے چلتے جوتا لگ گیا ہے، انگلی خون آلود ہوئی ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے یہاں کوئی تکلیف شروع ہو گئی، کہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہوئی ہے، اور قیامت کے دن اس کی درد کی خوشبو کیسی اٹھے گی، شہید کے خون کے برابر۔ آپ کا وہ خون کیسا خون ہوگا، کہیں سے بھی نکل آیا، کوئی بھی چوٹ لگی ہے، آپ کو تکلیف سہنی پڑی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے جلدی میں ہم کچھ کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں شہید کے خون کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کیسی خوشبو ہے اس کی قیامت کے دن، مسک کی سی ہے اس کی خوشبو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس سے مراد کیا ہے، شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت، ٹھیک ہے، کہ تجارت کیا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر وہ جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو یہ کیا کریں، اس میں وہ ہمیشہ ہی لگے رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نزلا من عند اللہ، آپ کو جن لوگوں نے کفر میں ڈالا ان کا چلنا پھرنا آپ کو کیا کرے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ مسلسل جب مشکل معاشی حالات اور محرومی، اذیتوں، جلا وطنی، تکالیف اور خوفناک حالات میں ہوں تو کافروں کے حالات مسلمانوں کو کھٹکنے نہیں چاہیے، جو کل ہی ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو دنیا کے ساز و سامان کو کتنی اہمیت دینی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، آپ یہ دھوکے میں نہ ڈالیں ان کے معاملات، کتنی ضرورت ہونی چاہیے، اس قدر جو اس کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کی کیا بتا رہی ہے، دنیا کا ساز و سامان جتنا دنیا کے لیے ضروری ہے بس اس قدر ہی لینا چاہیے ایک مومن کو، اس ساز و سامان کو اپنے لیے فتنہ نہیں بنانا چاہیے، جو ابھی ہم دیکھیں گے سورہ کہف کے اندر، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف کا اصلی جو اصل موضوع ہے خوبصورت سٹارٹ اس کا، وہ ہے ہی اس چیز پر کہ دنیا ایک متاع ہے، اس میں نہیں تم نے پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے میں واقعات بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیوں تم نے اس میں نہیں پڑھنا، ضرورت قدر ہی لو اس کو، مت اس کے دھوکے میں پڑ جانا، متاع ان قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ کیا مطلب، اس دنیا سے مراد کیا ہے، اس کی دولت، اس کی روشنی، اس کی زینت، اس کے مزے کتنے ہیں، چند دن کے۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں آپ سے نے فرمایا اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ آپ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، پس تو انصار مہاجرین میں اصلاح باقی رکھ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک بار سیدنا عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے ہوئے دیکھا، ان کے پہلو پر چٹائی کے نشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرے گہرے آ جاتے ہیں جیسے ہم چار پائیوں پہ پہلے لیٹتے تھے، تو رونے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں عمر؟ تو سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول کیس و کثرت و عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ جو رسول ہیں رحمت اللہ عالمین ہیں، اس قدر بلند درجے پہ اللہ نے آپ کو فائز کیا، اور آپ اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہ کرو گے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور میرے لیے آخرت ہو؟ تو یہاں ہمیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے، اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا، دنیا کی عشوائش سے چند دن کی ہے۔ ہاں، ہمارا اصل فوکس، ہمارا اصل گھر، ہماری اصل توجہ اور اصل فکر کیا، ہاں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ تو چند دن کی ہے، کہ مجھے اتنی دے جتنی میری ضرورت ہے، جس سے میں تجھے راضی کر سکوں، اتنی نہیں کہ کہیں فتنہ ہی نہ بن جائے مجھ سے، کیونکہ میری طلب آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کی فکر دے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے بغات ہے۔ اب جو ڈر گئے، کون ڈر گئے؟ جنہوں نے آخرت کا سوچا، جنہوں نے صرف اپنے رب سے آخرت کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے کیا ہے، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ پہاڑ سے پانی نیچے گر رہا ہو، آبشار گر رہے ہو خوبصورت سے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ونڈ آف کیو کتنا مشہور ہے نا دنیا پر، اس کو نیٹ پر سرچ کر کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے، ونڈس آف کیو، یہ زبردست جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بہت ہی خوبصورت منظر اکثر ہماری سینریز میں ہوتے ہیں، پکچرز کے اندر، اور اکثر ڈرونز بھی ان کو لے رہے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے اوپر سے نیچے آبشار آ رہے ہیں، اور وہاں کی ہوا بڑی خوبصورت ہے، اس کا شور بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو امریکہ میں۔ تو آپ سوچیں اس طرح کا خوبصورت ہو جگہ ہو، پھر وہاں ایک اوپر گھر بھی ہو، مریم انہوں نے نہیں بنائے ہوئے، اوپر اوپر بنائے ہوتے ہیں، ان کی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کی کتنی پرائز ہے، کیوں؟ ان کی خوبصورتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے محل ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ نہریں اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو جنتی جب چاہے گا نا، جو نہروں سے اچھی لگ رہی ہے، جو بھی آبشار سے اچھا لگ رہا ہے، وہ اس کو موڑ کے اپنے خیمے کی طرف کر لے، اپنے محل کے اندر لے آئے، کوئی وہاں پوچھنے والا تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کی اجازت ہے، وہاں صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آرام کرنا اور مزے ہی تو لوٹنے، جو دل میں آئے کرے۔
اللہم اجعلنا من المسلمین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میزبانی ہے اللہ کی جانب سے، کس کی جانب سے؟ نزل من عند اللہ، اللہ کی میزبانی ہے۔ کیسی خوبصورت میزبانی ہے، میزبان کون ہے؟ ہمارے سامنے سب پیش کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں اپنی میزبانی نصیب فرمائے۔ اور یہ ہے کن کے لیے؟ للابرار، ہے نا، نیکوں کے لیے ہے۔ ابھی ہم کیا دعا پڑھ کے آئے ہیں؟ ربنا اغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہمیں کس میں مجھے موت دے؟ نیکوں میں۔ موت تو تب نیکوں میں آئے گی نا، کہ جب موت آئے گی تب کوئی اٹھا کے نیکوں میں جا کر رکھ دے گا ہمیں؟ کیسے؟ نہیں، جب ہم پہلے سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے نا دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں کے قریب کر دے جنہیں تو پسند کرتا ہے، جن کی محبت صرف تیرے ساتھ ہے، اور تیری محبت جن کے ساتھ ہے مجھے ان کے قریب کر دے۔ تبھی تو بنی اسرائیل کو اس آدمی کو کیا کہا تھا کہ بخشش ہے تمہاری، ٹھیک ہے، وہاں جا کے تمہیں ماحول ملے گا، تمہیں وہ لوگ ملیں گے۔ تو کیا کہا تھا کہ تم ایک فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو نیک لوگوں، بالکل، تو نیک لوگوں کے لیے یہاں جماعت میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پسند کیا۔ وہاں کیا ہوگا؟ ہمیں کم از کم ابرار لوگ ملتے ہیں، اور پھر ابرار تبھی ملیں گے جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہاں زندگی میں ہماری کمپنی ہی وہ لوگ ہیں۔ اگر ہماری وہ کمپنی نہیں ہے تو پھر کہاں آئے گی موت؟ الذین اتقوا، لیکن جو اپنے رب سے ڈر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب سے ڈرے بغیر جنت حاصل نہیں ہوگی، نہیں ملتی، اللہ سے ڈرے بغیر نہیں ملے گی۔ اللہ کی مہمانی ہے، مومنوں کے آخرت کی کامیابی کا ذکر یہاں کیسے کیا گیا؟ وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے۔ کہ نزول کا مطلب ہے، اس کو لیا جاتا ہے ثواب کے معنی میں، ثواب بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے۔ نزول اسم مفعول کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا انزلتا ہوں یا انزلنا، تو نزول بھی اس کی طرف سے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور میرے لیے آخرت ہو؟ تو یہ اللہ ہی اتارتا ہے کہ بندہ کیا پسند کرے گا؟ آخرت کو۔ مع الابرار، اب وما عند اللہ خیر للابرار کے انسان پر کیا اثرات ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں؟ دنیا کے سامان اور دنیا کے ہاں جو کچھ نیک لوگوں کے لیے اگر اس کا موازنہ کرنا چاہیں تو دل میں شک نکل جائے گا۔ دنیا کے سامان کا اور نیک مجالس کا موازنہ کریں تو پھر کون سی چیز نکلے گی اور اس کا معاملہ کم لگنے لگے گا؟ دنیا کا سامان، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت، اور پھر کیا لگے گی؟ اللہ کی عطا سب سے بڑی ہے، اللہ کا ساز و سامان بڑا ہے۔ تو انسان کفر کے نتیجے میں تقوی کے انجام پر غور کر کے ہی نیکی کی طرف آتا ہے اور نیک لوگوں کو اختیار کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے کون ایمان رکھتے ہیں؟ اس آیت کا شان نزول یہ تھا، اس کے اترنے کا انس رضی اللہ سے روایت ہے، جب شاہ حبشہ نجاشی کے انتقال کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان پر نماز پڑھو۔ صحابہ کرام نے غرض کی یا رسول اللہ وسلم کیا ایک عبد حبشی کی نماز پڑھے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ایمان والے بھی تھے نا، ان میں ایمان والے بھی ہیں، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی جو ان کی طرف بھی نازل کی گئی تھی، یعنی وہ بھی ایمان لے کر آئے، عیسائی تھے، وہ اپنے وقت کا عیسائی تھا، بہترین تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لے کر آ گیا ایمان۔ خاشعین للہ، اور وہ اللہ سے خشوع کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ سے خوف کی سی کیفیت رکھنے والے تھے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا، اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے تھے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اللہ کی آیتوں پہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ صفات یہود میں بہت کم تھی، زیادہ تو یہ بولتے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی بولتے، ٹھیک ہے۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن اسلام، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی ہے یہاں پر۔ یہ کیسے تھے؟ عیسائیوں میں تھے، ٹھیک ہے، یہود میں سے تھے، پھر عیسائی بنے، پھر اس طرف آگے، یہ بہترین صفات کے حامل تھے۔ اولئک لہم اجر عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ کیا مطلب؟ اہل کتاب میں جو ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور وہ کیوں ہے اجر ان کے پاس؟ ہم کیا پتہ نہیں کب مریں گے کب جائیں گے اجر پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ سریع الحساب، سریع کہتے ہیں انتہائی تیزی اور جلدی سے حساب لینے والا۔ تو یہ انتہائی تیزی اور جلدی، ہم کہتے ہیں زندگی کے 40 سال گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا، 45 بھی گزر گئے پتہ نہیں چلا، 50 بھی۔ کوئی اتنا سا بچہ جب ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس کو ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں کل کی بات ہے، ہم بھی اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں یہ تو اتنا سا دیکھا تھا، آج تو یہ ہمارے سامنے جوان کھڑا ہوا، اپنے بچے لے کے کھڑا ہوا، ان کی گودوں میں بھی بچے آ گئے۔ لگتا نہیں یہ سری ہے یہ حساب، جس کو اللہ تعالیٰ آگے سورہ 18 پارے میں کہیں گے اقترب الناس حسابہم، ہے نا، اتنا قریب آ چکا لوگوں کا حساب، اور یہ کیا ہے؟
فہم غافلون، کیسی غفلتوں میں پڑے ہوئے، لے رہے تو مزے ان کو، نہ تو قریب آ گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایمان والو، ایمان لاؤ، صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کیا کرو، فلاح پا جاؤ۔ اب فلاح کی کچھ ہدایات ہیں۔ ایمان والوں کی صورت کے اختتام پر کیا ہدایات کی گئی؟ ابھی ہم نے کتنی ایمان کی باتیں پڑھی، اب اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخری خلاصہ کیا ہے تمہارا، مورل اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہے ہیں، صبر کرو۔ اب اتنا کچھ پڑھا ہے، کیا بس یوں ہی پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے کل کہا تھا، بتا رہے ہیں صبر کرو اللہ تعالیٰ کے دین اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، جہاں اپنا دفاع کرنا ہے وہاں مسلمانوں کے دفاع کے لیے بھی کیا کرو، ڈٹے رہو۔ ٹھیک ہے، حق کی خدمت کے لیے کیا کریں، کمر بستہ بنے رہیں، جہاد کے لیے تیار رہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اب جہاد کے لیے تیار رہو، اس بھی رو، یہاں صبر کا کیوں حکم دے دیا گیا؟ دیکھیں صبر سے مراد یہاں فرائض ہیں۔ اب کتنے فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں، اپنے کرنے ہی ہوتے ہیں زندگی کے، تو بہت سے فرائض ایسے جو ہمیں مکمل پورے کرنے ہیں، وہ بھی صبر سے ہوں گے۔ صبر کے علاوہ فرائض بھی پورے نہیں ہوں گے۔ کیا یہ فرض نہیں ہے؟ اخلاق، جسے کہتے ہیں نا کہ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، آپ کا اخلاق آپ پر 24 گھنٹے کے لیے فرض ہے، وہ ہماری اولاد ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ وہی کرے گا جو اس نے ہمیں دیکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کرو، فرائض کے لیے صبر کرو۔ اور اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ کے حق پر صبر کرو۔ جب ہم حق سن کے جاتے ہیں، ہم نے گھر اس کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کو سوچنا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو مشکل تو ہے کیونکہ ہم یہاں سے صرف حق لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہی میری دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ بات نہ نکلے، تو نے خود ہی روک لینی ہے جو تیری کتاب کے موجود نہیں ہے، جس کے لیے تیری کتاب کا حکم نہیں ہے، جس کے لیے تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ نہیں ہے۔ میری زبان سے وہ بات نہیں نکلوانی، مجھے بلا دینی ہے۔ میری زبان سے تو نے یہ مدد کر کے یہ تائید کرنی ہے کہ وہ بات نکلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو تیری کتاب میں ہے، اور اس سے پہلے اس کو میرے عمل میں ڈال دے، کیونکہ دوسروں تک تو بعد میں پہنچتی ہے، پہلے تو میرے کانوں تک جاتی ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ مجھے کرنا پڑے گا، تو پہلے تو میری اصلاح کر دے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اس حق کے لیے بھی تو صبر ہے، اس حق کے لیے بھی صبر چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کی اطاعت پر صبر کتنا مشکل ہے، جب ہم بدلتے ہیں اپنی زندگی کو، اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں، اس چیز کو جو ہمارے ساتھ جڑی ہو، ہماری ایج کے ساتھ جڑی ہو، ہم کہتے ہیں 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، ہر چیز میں ہم کہتے ہیں تجربہ ہے، تو ہم دین کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ کوئی چیز سونگنی ہے، کھانی ہے، خریدنی ہے، تو میرا 50 سال کا تجربہ ہے نا، میرا 40 سال کا تجربہ ہے۔ جیسے میں 2 لوگوں کو، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شہوتوں کو ترک کرنے میں، جو مزے ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں، ہے نا، دنیا کی جو عظمتیں ہیں ہمارے سامنے، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ترک کرنا بڑا ثابت قدمی چاہیے، بہت صبر چاہیے۔ تو اسلامی دعوت کے میدان میں صبر کے مواقع کب کب آتے ہیں اور کون کون سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ آخری اس کے اینڈ پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے میدان میں، جو اس وقت میں ہوں، آپ ہیں، کہ ہماری نسلیں، انہیں بھی تو ہم نے دعوت کے میدان میں لانا ہے، وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو مومن ہیں، انہوں نے بھی تو یہی کام کرنے۔ اب اس کے میدان میں مواقع کون کون سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خواہشات پہ صبر کرنا پڑے گا۔ اب جو ہم اللہ سے دعا کریں گے نا آج جا کے، وہ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ برائیاں دور کر، ٹھیک ہے، وہ صغیرہ ہے، وہ کبیرہ ہے، اور کیا کر، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا ہے۔ دوسرا، خواہشات پر صبر کرنا سکھا اللہ تعالیٰ، اور لالچ و حرص پر صبر، رغبتوں پر صبر، آرزوؤں پر صبر کرنا سکھا، اپنی کمزوریوں اور نقص پر مجھے صبر کرنا سکھا، کہ افسردگیوں پر مجھے صبر کرنا سکھا۔ افسردگی لے کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ ہم تو پڑ جاتے ہیں ڈپریشن کی میڈیسن کھانے، تو اللہ اس پہ بھی صبر سکھا۔ نفس کی جلد بازی پر بھی صبر سکھا، لوگوں کی خواہشات پر بھی صبر سکھا، لوگوں کی کمزوریوں پر بھی صبر سکھا۔ ہم سے صبر نہیں ہوتا، سامنے والا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے اندر ایسا ہے تو کیوں ہے نا، بس مجھے نہیں پسند، کیوں ہے، اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے نا، نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کریں اس کی صلاح کی۔ ہم اس کی صلاح کا کوئی پہلو نکال لیتے ہیں، یا پھر کیا ہے کہ لوگوں کی کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے بھی صبر دے۔ دیکھیں ہمارے 5 بچے ہوں گے نا، ہمارے 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، کیا وہ سب ایک سے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ صبر ہی تو ہے، 21 دماغ کا بچہ ہے، 21 دماغ کا ہے، 21 سوچ کا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، جیسے ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہم نے ایک دعا کیا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی کمیوں اور کمزوریوں پہ بھی صبر کرنا سکھا، لوگوں کی جاہلیت اور ان کی بری سوچ پہ بھی ہمیں صبر کرنا سکھا، اور لوگوں کے مزاج بدلنے پر اتنا دکھ ہوتا ہے، جب مزاج ہی بدل جائے تو کوئی بات نہیں، بدلنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مزاج بدلنے پر بھی ہمیں سب سے زیادہ اس وقت دکھ ہوتا ہے جب کوئی اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اس نے ہمیں بلانا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے مجھے اگنور کر دیا، تو اس پہ صبر کریں، کیا ہو گیا، یا ہماری زندگی چلی گئی، ہم مر گئے، کیا ہو گیا، اپنی پرسنالٹی کو مضبوط کریں، اپنے اندر اپنی خوشی کو ڈھونڈیں، اپنے اندر ڈھونڈیں کہ میری خوشی
میرا اطمینان میرے اندر ہے. کیا دوسرا چلا گیا تو آپ کا اطمینان گیا؟ آپ کی خوشی ساری ختم ہو گئی؟ نہیں، آپ کے اپنے اندر ہے، اس چیز کو آپ لے کے چلیں. کیوں دوسروں پہ انحصار کیا ہم نے؟ یہ دوسروں پہ انحصار کرنے کی یہ ہمیں ملی سزا کہ پھر کیا ہے، ہم ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے، ہم بیمار پڑ جائیں گے، دینی طور پہ بھی دنیاوی طور پر بھی. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی جائے؟ جو مواقع اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو ملے. لوگوں کے مزاج بدلنے پر صبر کیا جائے، ٹھیک ہے، لوگوں کے غرور کرنے پر صبر کیا جائے، لوگوں کی چال بازیوں پر بھی صبر کیا جائے، ٹھیک ہے، لوگوں کی جلد بازیوں پہ بھی صبر کیا جائے، اور کفر کی گندگیوں پر بھی. کہ ایسا ہے کہ جو میرے اور آپ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ایمان، ہم اب چاہ رہے ہیں وہ سب میں ہو، لیکن وہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے جب بالکل اپنا ہی کوئی قریبی رشتہ ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، جب آپ کو لگے کہ یہ کیوں نہیں اس آیت کو سمجھے، جبکہ اصل میں تو یہ آیت یہ ہے، مجھ پر اللہ نے کھول دی تو اس پر کیوں نہیں. اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت. تو اللہ کہہ رہے ہیں کفر کی گندگیوں پہ بھی صبر کرو، برائی کے پھیلنے پر بھی صبر، ٹھیک ہے، مددگاروں کی کمی پر بھی صبر. کتنے اچھے اچھے مددگار ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس پہ بھی صبر کرنا ہے. کرب اور بے چینی اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں پر بھی صبر، غم پر، تھکاوٹ پر بھی صبر کرو. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہم بہت تھک گئے تو ہم نے آنسو بہانے، برتن دھو رہے ہیں ساتھ ساتھ آنسو بہا رہے ہیں، تو یہ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں صبر کرو اس پر بھی. میں تھک گئی، میں بس پوری زندگی کام کر کر کے تھک جاؤں، میں پوری زندگی یہی کام کر کر کے تھک جاؤں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا تھا، وہی ہماری آخرت کے نور کے منبر کا ایک ذریعہ ہے. تو اگر کوئی اس میں سکون چاہیے، اس کے اندر کوئی راحت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کریں گے. یہ کہ آنسو بہا کے ہم کسی کو بتا دیں، کوئی کیا کر لے گا، تھوڑی سی شکل ایسی بنا لے گا، کہے گا اچھا ہاں واقعی چلے کوئی نہیں. کوئی اچھا ہوگا تو کہے گا صبر کر لیں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ ہی رہے ہیں کہ تھکاوٹ پر بھی صبر کرو. یہ دل کی تنگی، کسی وقت دیکھیں حالات ایک سے نہیں رہتے. آپ نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. ایمان تمہارے پیٹوں کے اندر پرانا ہوتا رہتا ہے، تمہارے جسم پہ کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کرے؟ تنگی بھی آ جاتی ہے، کسی وقت گھٹن بھی آ جاتی ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ صبر کریں. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیارا آپ کہنے تعویذ بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے نا، تھکاوٹ میں. اور تھکاوٹ کا تو ایک بہترین وظیفہ ہے، جس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کو فرشتے مساج کر جاتے ہیں. آ کے علماء کا کہنا ہے یہ فرشتوں کا مساج ہے. آپ تھوڑی سی آنکھ بند کریں اور اس کے بعد اڑ جائیں، آپ کوئی پین کلر نہ لیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں. آپ کو لگتا ہے بہت تھکی ہوئی ہیں، بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، تسبیح فاطمہ پڑھیں، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، لیٹ جائیں. نیند آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں آئی کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں. یہ فرشتوں کا مساج ہے، ٹھیک ہے. صابرو، اب صابرو سے کیا مراد ہے؟ جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ مصابرات ہے، یہ ہے صابرو. اب یہاں پر صابرو کا الگ سے ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر؟ ہم دیکھ رہے ہیں الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بھی آزمائش سے بچائے اور دنیا کی بھی سخت آزمائش سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ مبتلا کرے کہ ہمارے لیے ہمارا ایمان ڈگمگا جائے. تو اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے بچائے. مصابرات، جنگ کی مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ اس کے لیے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور یہ یقیناً بہت بڑا صبر بھی ہے. ٹھیک ہے. ورابطو، رابط سے کیا مراد ہے؟ مورچوں پہ ڈٹے رہنا. اس سے مراد جنگ کے میدان میں ہر وقت جو کرنا رہنا. کیسے؟ جہاد کے لیے تیار ہے ہر وقت، تو مجھے جہاد کرنا ہے. اب یہاں میں مرابط، ناگواری کے حالات میں بھی کہا جاتا ہے مکمل وضو کو کرنا. یہاں رابطوں سے مراد آپ کا دل نہیں چاہے گا لیکن آپ چکنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے وضو بھی کرنا ہے، ابھی مجھے میری نماز کے لیے بھی کرنا ہے. تو ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنا، یہ بھی رابطوں میں ہے. مسجد کی طرف جانا، ٹھیک ہے، اور زیادہ دور سے جانا، مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کی طرف آپ جا رہے ہو تو آپ دور پڑ رہا ہے آپ کا وہ چل کر آنا بھی کیا ہے؟ رابط ہے. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی رابط کہا جاتا ہے. مرابطہ سے مراد اس مقام پر بھی جمع رہنا ہے جہاں پر گھوڑے مہیا کیے جائیں، اس جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ تم میں سے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا چاہتا ہے، گھوڑوں کے ذریعے بھی، گھوڑے بھی جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا، ٹھیک ہے جی. جیسے مسجدوں کے باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اجازت ہوتی ہے. تو اسی طرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے، ہر امت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا. یعنی اس کا وہی عمل لکھا چلا جا رہا ہے، وہی عمل لکھا چلا جا رہا ہے. تو اسی طرح اگر اسی کے مقابلے میں رابط وہاں اوپر چلے جائیں اس حدیث میں ہم
کہ وہ وضو کرنا، اس کا مطلب یہ بھی عمل انسان کا بعد میں بہت فائدہ مند ہے. دور مسجد مدرسے میں چل کے جانا، یہ بھی اسی کے مقابل فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، اجر کیا ملے گا؟ وہی جو اس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا. اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا. سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا 1 مہینے کے سیام قیام سے بہتر ہے. اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نیز وہ آزمائش سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں کو کبھی بھی جہنم نہیں چھوئے گی، ایک جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے اور دوسری جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے. اس لیے تو صحابہ اپنے اپنے پہرے مل لیتے تھے نا کہ آج ہم پہرا دیں گے، اللہ کے رسول آج ہم دیں گے، انہیں معلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے رابط ہونا کتنا ضروری ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے گا، درجات بلند کر دے گا. یہ رابطوں کی تفسیر ہے. کیا آپ سے نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، ناگواری اور ناگرانی نہیں چاہ رہے، اس کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر دور سے آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے ہی کی طرح ہے. تو بتائیں یہ مشکل ہے؟ آج کیا کریں گے آپ جا کر اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ رابطوں سے وضو کریں، اپنے وضو کو کامل کریں، ہے نا. مسجد میں خود جا سکتے ہیں جائیں، نہیں جا سکتے گھر کے مرد ہیں ان کے لیے بہترین انتظام کر دیں ان کے جانے کا، ان کے کپڑے، ان کا کھانا، ان کی ہر چیز کو مہیا کریں کہ آپ مسجد میں جائیں اور مسجد سے ہو کر واپس آئیں. گھر کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اپنے وضو میں گھومے، اور ایسے جیسے ایک بے چین پرندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دکھانا بھی تو ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنا شوق دکھاؤ بھلائی کا. اللہ تمہارے شوق دیکھتا ہے، تمہاری بھلائیوں کے شوق کو دیکھنا چاہتا ہے. تو یہاں پر یہ سب کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہم کس اجر کو ثواب کو پائیں گے؟ مورچہ زن، وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، اور اس کے لیے کتنی بڑی بڑی بشارتیں گزری ہیں. اور اس کے عمل کے بعد ختم ہونے کے، اس کا عمل نہیں ختم ہو رہا، اس کا رزق ختم نہیں ہو رہا، نیز وہ آزمائش سے بھی بچایا جائے گا. وہ قبر کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آخری وقت کی بھی ہو سکتی ہے. تو اسلام پر لگائے گئے الزامات کی حقیقت سے پوری دنیا کو آگاہ کرنا، یہ بھی رابطوں میں استعمال ہوتا ہے. تفسیر ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فلاح کے لیے کون کون سے اعمال انجام دینے کا یہاں حکم دیا ہے؟ صبر، مصابرت، رباط اور تقوی. کیوں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کیا مطلب اللہ سے ڈر جاؤ؟ اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرو، کہ اللہ سے ڈر جاؤ. تقوی برے اخلاق پر کامیاب کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی تمہیں تمہارے نفس پر بھی کامیاب کروائے گا. تقوی دینی ضروریات کے لیے مالی حرص پر تمہیں کامیابی عطا کرے گا. ٹھیک ہے. تقوی کیا کرے گا؟ زندگی پر حکومت کروائے گا، ہماری حکومت کروائے گا، انسان کی اپنی. ہمیں لگتا ہے ہم ہر طرف سے بے بس ہیں، تقوی کیا کرے گا؟ ہمیں کیا کروا دے گا؟ ہمارے اوپر، ہماری زندگی پر حکومت کروائے گا، وہ ہمیں بادشاہ بنا دے گا. تقوی دل کے دروازے پر بیٹھتا ہے، غافل نہیں ہونے دیتا. سب سے بڑی بات یہ ہمیں غافل ہی نہیں ہونے دے گا، اور کیا؟ کمزور نہیں پڑنے دے گا، حد سے بڑھنے نہیں دے گا، اور نہیں کیا؟ بھٹکنے نہیں دے گا راستے سے. کہیں نہ کہیں ہم بھٹک جائیں کسی کی بات سے، کسی کے کال سے، کسی کے عمل سے. تو تقوی شدید دباؤ میں بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کو حق کے راستے پہ قائم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی طلب کرو. کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ مسلسل ہم تقوی پڑھتے آ رہے ہیں؟ کس قدر اہمیت ہے تقوی کی. کیوں ہے اللہ تعالیٰ کس بات پہ اس کو ختم کر رہے ہیں؟ لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا صرف صبر پر دوام، دشمن سے ہوشیار رہنا فلاح کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. جس کسی نے فلاح پائی تو اسی راستے سے پانی ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ تقوی کا راستہ، اللہ سے ڈرنے کا راستہ. یہ واخر دعوانا الحمدللہ رب